شرک کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا شرک بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا، بتا دیا۔ آپ کی جتنی بھی کہانیاں ہیں، جتنے بھی افسانے ہیں، یہ تمام تر افسانے صرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام سید محی حسن اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جو امان میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے میرے سب سے عزیز دوست محمد حبیب اتاری صاحب کی یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے، پھر میں آپ کو دلیل اور معاملہ صحیح سے سمجھاتا ہوں۔ کیا دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے، جی ہاں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 بار خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ جناب، خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اولیاء سے ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار اللہ پاک کی زیارت ہوئی۔ جناب درست دے دیا ہے۔ تو جناب ابھی جو آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، اس میں جو شخص سوال کر رہا ہے اس کا نام ہے حاجی حبیب اتاری صاحب، جن کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے دیکھی ہو کہ کس طرح انہوں نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کی غلط تفسیر بیان کی، لوگوں کو ریفرنس بھی نہیں بتایا، اور پھر اس کے بعد اپنے شرک کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا شرک بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا، بتا دیا۔ ان کا پول بھی آپ کے سامنے کھول دیے۔ بیسیکلی یہ دعوت اسلامی کے ایک رکن ہے جن کا نام حاجی حبیب اتاری ہے۔ انہوں نے سوال کیا ایک نوجوان سے، ایک لڑکے سے، کہ کیا کوئی شخص اللہ رب العزت کا دیدار کر سکتا ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ امام ابو حنیفہ نے تقریباً 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ خواب میں کیا، بیداری میں کیا، یہ وہی جانے کی انہی کی کہانی۔ اس پر حبیب اتاری نے کہا کہ جواب بالکل درست ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ اب سب سے پہلے تو میرا سوال کہ جناب مسٹر حبیب صاحب، کہ کون سی احادیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی بھی ولی یا کسی نبی نے دیکھا ہو سوائے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ آپ مجھے وہ حدیث بتا دیں، یا آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کو کوئی ماننے والا، کوئی بھی آپ کا اتاری بھائی، سب سے پہلے وہ حدیث مجھے بتا دے کہ جس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار کوئی بھی عام شخص، کوئی بھی ولی، کوئی بھی نبی سوا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے کیا ہو۔ ابھی آپ کی جتنی بھی کہانیاں ہیں، جتنے بھی افسانے ہیں، یہ تمام تر افسانے صرف آپ کی کتب فضائل اعمال یا پھر آپ کی جو بہار شریعت یا آپ کی جو بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، تذکرۃ الاولیاء، ان سب پہ لکھے ہوئے، ان کا ریفرنس کوئی موجود نہیں، قرآن پاک سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، احادیث سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، دور دور تک۔ ٹھیک ہے سر، کسی بھی حدیث میں اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں رپورٹ ہوا، نہ صحیح بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ داؤد میں، نہ ابن ماجہ میں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس قسم کا واقعہ کسی بھی ولی، کسی بھی عام بندے یا کسی بھی نبی کے ساتھ پیش آیا ہو، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ صرف آپ کی جو یہ 2 نمبر کتابیں ہیں، تذکرۃ الاولیاء، یا پھر جو بھی اس میں آپ نے اپنی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں اپنے حساب سے بنا کر، ان سب کتابوں میں ہو سکتا ہے آپ نے کہ یہ تمام تر چیزیں لکھی ہوں، لیکن قرآن و حدیث سے اس قسم کے کوئی واقعات ثابت نہیں ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ جو آپ کی کہانی ہے، جو آپ کی یہ کہانی شریف ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی کوئی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک کے اندر جو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 142، بہت ہی طویل آیت ہے، جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ڈسکس ہوا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 دنوں کے لیے پہاڑ طور پر بلایا، تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک فرمائش کی کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو صاف الفاظوں میں انکار کر دیا، اور اس کے بعد جب زیادہ اصرار کیا جناب موسیٰ نے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر آپ کی نظر میری تجلی کو برداشت کر گئی تو پھر میں آپ کو اپنا دیدار کرواؤں گا، لیکن جب
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तजल्ली उस पहाड़ पर डाली तो पहाड़ बिल्कुल शक हो गया, बिल्कुल रेजा रेजा हो गया। ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक तजल्ली का कमाल कि वो पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा हो गया। और मूसा जैसा पैगंबर जिसका नाम 5 उलुल आजम पैगंबरों में आता है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सबसे बड़ी थी यानी कि कौम बनी इसराइल। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म सबसे बड़ा था यानी कि तौरात। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में फिरौन भी आया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम खुद भी बागी हुई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने इतने अजीम और शान मौजज़ात दिखाए, उनकी बात हो रही है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास इस्राइल अलैहिस्सलाम आए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके मुंह पर तमाशा मारा। क्यों? क्योंकि जनाब इस्राइल अलैहिस्सलाम उनकी मौत का पैगाम लाए थे। ये वही मूसा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन आपने जो यहाँ पर ये कहानी सुनाई आवाम को कि इमाम अबू हनीफा ने 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया, तो अब मैं आपसे ये एक मासूमाना सवाल करूंगा, क्या इमाम अबू हनीफा के अंदर जनाब मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम वाली क्वालिटीज थी? क्या जनाब अबू हनीफा के अंदर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली क्वालिटीज थी जो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार 100 मरतबा करा? अब ख्वाब में करा या बेदारी में, इस चीज का मुझे इल्म नहीं है। अगर ख्वाब में भी कराया तो ख्वाब में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नहीं हो सकता। और अगर बात इन्होंने बेदारी की है तो नाउजुबिल्लाह इन्होंने अल्लाह के ऊपर शिर्क माना है। नाउजुबिल्लाह इन लोगों ने अल्लाह के ऊपर एक गलत चीज का इंतखाब किया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा बहतान बांधा है। ये सूरह अल अनआम के अंदर आयत है, आयत नंबर 21, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लोग अल्लाह के साथ बेइंसाफी करते हैं और अल्लाह के ऊपर बहतान बांधते हैं, अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं और ये लोग कभी भी फलाह व बहबूद नहीं पा सकते, ये लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो सर खुदारा आप अपनी कहानी शरीफ से बाहर निकलें और मुसलमानों को, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, उनको सही बात बताएं, उन्हें सही अकीदा बताएं। मैं कसम खा के कहता हूं कि इस किस्म का मामला किसी भी हदीस में रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी वली, किसी आम बंदे ने, किसी नबी ने बासिवाए जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया हो ख्वाब में या फिर बेदारी। तो सर खुदारा अपने इन खेल तमाशों से बाहर निकलें, कुरान को सीरियस लें, अल्लाह को सीरियस लें, अल्लाह के नबी को सीरियस लें और अपनी कहानी शरीफ को अपने तक महदूद रखें और लोगों में अपनी कहानी को वायरल मत करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।